مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میرا دوسرا کلمہ ہے جو کہ نجات کا ہے۔ ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں گے لوکا 23 باب اس کی 39 آیت۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا ان کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں ہم سب کے لیے برکت ہو۔ یہ جو ڈاکو تھے خدا ان کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے، ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ برابا کے دوست تھے۔ یسوع دو ڈاکوں کے درمیان کیوں لٹکائے گئے؟ اگر ہم دیکھیں تو یسوع باپ اور انسان میں اپنے درمیانی کردار کو ادا کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یسوع کو ڈاکوں کے ساتھ ہی کیوں مسلوب کیا گیا۔ اس کے حوالہ سے ہم دیکھیں گے یسایہ 53 باب اور اس کی 12 آیت۔ اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ میرے عزیزو، یہ پیشن گوئی یسوع کے آنے سے بھی 700 سال پہلے ہو گئی تھی۔ پھر جو بدکار سولی پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دے کر کہنے لگا، تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ میرے عزیزو، یہ جو ڈاکو ہے یہ اپنے گناہ تو چھپا رہا تھا لیکن یہ یسوع کو آزما رہا تھا۔ میرے اور آپ کے یسوع نے جب 40 دن کا ایک روزہ رکھا تو اسے یوں آزمایا گیا۔ متی 4 باب میں ہم دیکھیں گے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ یہ روٹی بن جائے۔ پھر دوسری بار، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے دائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے۔ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ میرے عزیزو، اگر یسوع کو اپنے آپ کو بچانا ہوتا تو جب اسے گرفتار کرنے آئے وہ تب ہی بچا لیتا، کیونکہ اس کے کہہ دینے سے سب کچھ ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی میرے اور آپ کے یسوع نے اپنی ہر آزمائش کو پورا کیا اور اس نے اپنی ہر آزمائش کو پوری دلیری سے پورا کیا۔ اسے پتہ نہیں کس عدالت میں کھینچا گیا۔ اگر وہ پانی مانگتا تو اس کو سرکہ دیتے جس میں بہت سی زہریلی جڑی بوٹیاں شامل تھیں۔ اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوکے، کوڑے مارے گئے، پستی میں نیزہ مارا۔ میرے عزیزو، میرے اور آپ کے مسیح نے اپنی ہر آزمائش کو بڑی دلیری سے پورا کیا۔ اگر یہ ڈاکو ایمان لاتا تو دوسرے ڈاکو کی طرح یہ بھی نجات پا جاتا۔ اگر ہم آدم اور حوا کو دیکھیں تو انہوں نے گناہ کیا۔ جب یسوع نے ان سے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، تو آدم نے کہا کہ مجھے ہوا نے کہا اور میں نے یہ پھل کھا لیا، اور ہوا نے کہا کہ مجھے سانپ نے بولا اور میں نے یہ کھا لیا۔ اور اگر یہ اقرار کرتے اپنے گناہ کا تو یہ نجات پاتے۔ انہوں نے اقرار نہیں کیا، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، تو وہ خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی بےجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ میرے عزیزو، یہ ڈاکو اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے، لیکن یسوع نے تو کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ کوئی بھی عدالت اس پہ گناہ ثابت نہیں کر پائی۔ پھر بھی یسوع اپنے ستانے والوں کو معاف کر رہا ہے۔ جب یہ ڈاکو نے دیکھا تو وہ ایمان لے آیا، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ میرے عزیزو، یہ ڈاکو کو پتہ چل گیا تھا کہ نجات صرف میرے یسوع کے پاس ہے، اس کے بغیر کسی کے پاس نجات نہیں ہے۔ اس ڈاکو نے ایمان لا کر اپنی نجات کو پا لیا تھا۔ سب سے بڑا معجزہ نجات پانا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے
کہ जब ज़मीन पर एक जान तौबा करती है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। और ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, पढ़ेंगे तो हम ईमान लाएंगे और ईमान लाने से हम निजात पा जाएंगे। फिर उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरा और आपका मसीह सच्चा है और उसके मुंह से निकली हुई हर एक बात सच को बयान करती है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो तीसरे दिन आसमान पर उठाया गया, लेकिन इस बात से ये साबित होता है कि वो उसी दिन आसमान पर चला गया, फिरदौस में चला गया, क्योंकि उसने उस डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अजीज़ों, इस डाकू ने हलाक होते होते हमेशा की ज़िंदगी को पा लिया। आज वक्त है कि हम भी खुदा के कलाम को सुनें, उस पर ईमान लाएं, और जब हम ईमान लाएंगे तो हम निजात पाएंगे, और निजात पा के हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएंगे, और हम भी खुदावन के साथ उसके फिरदौस में होंगे। आमीन। खुदावन इस कलाम के वसीले से आपको बरकत बख्शे। Praise God. Hallelujah.